وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس علم المنطق، اور غالباً آج یہ 7واں درس ہے، چھٹا ہے 7واں۔ گزشتہ سے پیوستہ ہم علم منطق کا جو موضوع ہے معرف، جس کو قول اشارے بھی کہتے ہیں، یہاں تک پہنچے تھے۔ قول اشارے اور دوسرا کیا ہے؟ حجت، جس کو دلیل بھی کہتے ہیں۔ اگر پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا تو دوبارہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ذہن میں، خانہ ذہن میں جو بھی تصور آتا ہے، کنسیپٹ آتا ہے، وہ علم کہلاتا ہے، اور پھر ہم مزید کسی اور تصور کو لے کر، دو تصورات ملا کر اس پر کوئی حکم لگا دیتے ہیں، دو تصورات کے درمیان کوئی نسبت قائم کر دیتے ہیں، تو وہ تصدیق کہلاتا ہے۔ یہ دونوں طرح کا علم، جسے ہم علم تصوری اور علم تصدیقی کہتے ہیں، اگر وہ علم جو ہے حواس خمسہ سے آ رہا ہے، آنکھ کے دیکھنے سے، ناک کے سونگھنے سے، کان کے سننے سے، تو وہ اسے ہم ادراک کہتے ہیں۔ اب تصورات کا جو علم ہے، وہ ہم نے تصورات ہمارے ذہن میں آئے تو تصور علمی ہو گیا، اور تصدیق ہے تو وہ تصدیق علمی یا علم تصدیقی ہو گیا، علم تصور علم تصدیقی کہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ دوسروں کی طرف منتقل کرنا ہے، اپنے مدرکات ذہنیہ کو، اپنے علم ذہنی کو دوسروں کی طرف منتقل کرنا ہے۔ تو یہی ہمارا موضوع ہے، معرف، قول اشارے اور حجت دلیل۔ کیا مطلب؟ کہ دو یا دو سے زیادہ جانے پہچانے ایسے تصورات کہ جن سے ہمیں وہ تصورات حاصل ہوں جو ابھی تک جن سے ہم انجان ہیں، اور ایسے ہی جانی ہوئی دو تصدیقات سے ہم انجانی تصدیقات تک جب پہنچتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے جی معرف، جس کا دوسرا نام قول اشارے ہے، یا کہلاتا ہے حجت۔ مثال کے طور پر دق ایک بیماری ہے، تو اس سے پہلے ہمیں ایک تصور تھا پھیپھڑے کا، وہ تصور ہمیں معلوم تھا، ہمارے ذہن میں وہ تصور تھا۔ دوسرا تصور تھا زخم کا، وہ ہمارے ذہن میں موجود تھا۔ جب ہم نے پھیپھڑے کا تصور اور زخم کا دوسرا تصور، یہ دو تصور آپس میں ملائے، ان کے اندر نسبت قائم کی، تو ہمیں ان تصورات کو ملانے سے پتہ چلا کہ پھیپھڑے کا جو زخم ہے وہ دق کی بیماری ہے۔ تو اب یہ ایک دو تصور خاص طریقے سے ملنے کے بعد ہم نے ملایا، تو ہم نے کہا پھیپھڑے کے زخم، یہ تصور تھا زخم کو دق کہتے ہیں، سفید دق بھی کہتے ہیں، بخار اس کی وجہ سے۔ ایسے ہی یعنی دو یا دو سے زیادہ جانے ہوئے، پہچانے ہوئے، ذہن میں آئے ہوئے تصورات کو ملانے کے بعد جو چیز معلوم نہ ہو وہ معلوم ہو جانا، تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ معرف ہے، قول اشارے ہے۔ اور دو یا دو سے زیادہ جانی پہچانی جو تصدیقات ہیں، ان کو خاص انداز سے ترتیب دے کر انجانی تصدیق
तक पहुंच जाना, यह हुज्जत है। तो मालूम यह हुआ कि कुछ चीजें हमें मालूम होती हैं, उनको हम देते हैं तरतीब। अब दो ही चीजें हैं, या तो तसव्वुरात है या तो तस्दीकात है। तो तरतीब देने के बाद जो चीज हमें मालूम नहीं होती या हमारे लिए मजहूल होती है, वो हमें हासिल हो जाती है। ये हमें मालूम हो गया कि जाने पहचाने तसव्वुरात को सही तौर पर तरतीब देने के बाद वो तसव्वुरात जो जाने पहचाने नहीं है, वो फिर जाने पहचाने हो जाते हैं। ऐसे ही जानी पहचानी तस्दीकात को सही तौर पर हम तरतीब देते हैं, तो फिर वो जो तस्दीकात जानी पहचानी नहीं है, वो हमें पता चल जाती हैं, हासिल हो जाती हैं। अच्छा, ये तो हम पर वाज़ेह हो गया, लेकिन यहां एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सही तरतीब उसमें जरूरी है। यही सही तरतीब हमने सीखनी है इस किताब में, कि वो कौन सी सही तरतीब होगी जिसको पेश नजर रख के हम जाने हुए तसव्वुरात की मदद से अनजाने तसव्वुरात और जानी हुई तस्दीकात की मदद से अनजानी तस्दीकात को हासिल कर लेंगे। यही है इल्म मंतिक का मकसद, यही है इल्म मंतिक का मौजू। इसी पर ही हमने करनी होती है बात। और सही तरतीब के लिए कुछ उसूल है, कुछ कवायद है, वही हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो तरतीब देना है ना, कि जरा सही अंदाज से तरतीब दें, तो फिर आपको जाने हुए तसव्वुरात को सही अंदाज से तरतीब दें, तो फिर अनजाने तसव्वुरात में, तो ये जो सही दुरुस्त अंदाज से तरतीब देना है ना, इसी को कहते हैं फिक्र व नजर। फिक्र व नजर यही, इसको आप सोच विचार भी कह सकते हैं। सोच विचार या सोच विचार। तो गोया फिक्र व नजर दूसरे लफ्जों में वो उमूर, वो चीजें, वो अशिया जो ऑलरेडी हमें मालूम है, तो उन्हें क्या कहेंगे? उमूरे मालूमा। उमूरे मालूमा। तो उमूरे मालूमा, चाहे वो तसव्वुरात हो या चाहे वो तस्दीकात हो, उमूरे मालूमा को सही अंदाज से तरतीब देना फिक्र व नजर कहलाता है। लिख ले, उमूरे मालूमा को सही अंदाज से तरतीब देना ताकि जो उमूर हमें मालूम नहीं है वो हासिल हो जाए, इस अमल को फिक्र व नजर कहते हैं। हमने कल तक ये पढ़ लिया था कि जब हम अपने ज़हनी मुदरकात को, ज़हनी तसव्वुरात को, ज़हनी तस्दीकात को दूसरे अज़हान तक मुंतकिल करना चाहते हैं, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है लफ्ज की। लफ्ज की जरूरत पड़ती है। तो जब लफ्ज की हमें जरूरत पड़ती है, तो फिर अल्फाज के मुख्तलिफ असालीब, स्टाइल्स हमें समझना जरूरी है कि कितने किस्म के अल्फाज होते हैं, उनके मानी किस तरह के होते हैं, बाज मानी हमें कैसे झट से मालूम हो जाते हैं। ये छोटी सी एक बहस है, इसको समझना पहले जरूरी है। तो पहले जरा लिखते हैं जी चंद अल्फाज। तो सबसे पहला जो लफ्ज है वो है, इधर ही लिखते हैं, वज़ा। वदउन अरबी असल तो है ना वदउन, तो फारसी में ज़वाद चल जाएगा, उर्दू में वज़। तो फिर जो हमारा उर्दू का बोलने का अंदाज, उसमें हम वज़ा कह देते हैं। वो क्या है? एक चीज को दूसरी चीज के साथ इस तरह खास कर देना कि पहली चीज का इल्म होने के बाद
دوسری چیز کا علم خود بخود ہو جائے. ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ، دیکھیں ویسے طریقہ کار یہ ہے کہ لفظ جب آپ لکھیں تو جب اس کا اینڈ ہو رہا ہو تو آپ بولیں. ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کا علم ہونے کے بعد دوسری چیز کا علم خود بخود ہو جائے. اٹس کالڈ وضع. اس کو وضع کہتے ہیں. جیسے اب ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہے نا آپ، یا پلیٹ فارم پہ آپ کھڑی ہیں، جیسے سگنل کا گرنا، پلیٹ فارم میں آپ نے جس طرف سے ٹرین نے آنا ہے اس طرف دیکھا، اس طرف والا سگنل آپ نے دیکھا تو وہ گرا ہوا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹرین آنے والی ہے. جیسے سگنل کا گرنا یہ بتاتا ہے کہ ٹرین آنے والی ہے. ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کا علم ہونے کے بعد، جیسی ہم نے پہلی چیز دیکھی اور وہ تھی سگنل گرا ہوا تھا نیچے ایسے، تو یہ پہلی چیز تھی. جیسی پہلی چیز کو ہم نے دیکھا تو دوسری چیز کا ہمیں علم خود بخود ہو گیا کہ ٹرین آنے والی ہے. اگر سگنل بالکل ایسے اسٹریٹ ہوتا، ایسے گرا ہوا یوں نہ ہوتا تو ہمیں دوسری یہ ٹرین آنے کا علم نہ ہوتا. جیسے سگنل کا گرنا یہ بتاتا ہے کہ ٹرین آنے والی. یہ تو ہے جی وضع. اب چلتے ہیں وضع لفظ کی طرف. تو آگے لکھیں جی وضع لفظ. وضع لفظ کیا ہوگا کہ کسی لفظ کو کسی معنی کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے تو معنی سمجھ میں آ جائے. کسی لفظ کو معنی کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے تو معنی سمجھ میں آ جائیں. جیسے موبائل، اب میرے منہ سے نکلا جی موبائل، فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس طرح کی ایک ڈیوائس ہے، اس طرح کی ایک چیز ہے. جیسے موبائل. اب کوئی آگے جا کے آپ کی کتاب رجسٹر دیکھے گا تو ہاں یہ اس وقت کی لکھائی ہے جب موبائل آ چکا تھا. تو یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گی نا، عالمیہ میں یہ میمونہ بیٹھی ہے اور اس طرح جو باقی عالیہ والی، تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ مقالہ کیسے لکھا جاتا ہے، مضمون کیسے لکھا جاتا ہے اور وہ تحقیق کیسے کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک تحقیق ہوگی کہ جس کاپی پر موبائل لکھا ہوگا اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کاپی اس زمانے میں لکھی گئی ہے جس زمانے میں موبائل آ چکا تھا، ورنہ یہ لفظ اس کاپی میں اس جسم میں. یا ایک اور مثال لیں جی، چھری.
کیونکہ ہماری زبان اکثر چھری کی طرح چلتی ہے تو وہ کام دکھاتی ہے. تو چھری کی مثال اچھی ہے. چھری جیسی چھری کا لفظ زبان سے نکلے گا تو دو چیزوں کا مجموعہ ہمارے سامنے آ جائے گا. وہ لکڑی والا دستہ اور آگے اس کا جو پھل ہوتا ہے لوہے کا پتری سی جو ہے. یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا چھری. دستی ہے, دستہ جسے جو جہاں سے پکڑتے ہیں ہاتھ میں. ادھر ایک طالبہ نے کہا چھری, اپنی زبان چھری کی طرح مت چلاؤ, تم چھری کی طرح زبان چلاتی ہو, تمہاری زبان ہے ہی چھری. تو جیسے چھری کا لفظ بولا گیا تو اس کی وجہ کہ پہلی چیز کا علم اور دوسری چیز کا علم, تو خود بخود چھری کا لفظ بولتے ہی دستہ جمع پھل, وہ ایک خاص قسم کی شے ذہن میں فوراً آ گئی. چاقو کہہ لے, چاقو آپ نے کہہ دیا. تو یہ کیا ہے جی وضع لفظ, کہ جس چیز کے لیے وہ لفظ بنایا گیا تھا لفظ بولتے ہی وہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی, اسے کہتے ہیں وضع لفظ. اب کسی چیز کا خود کو قدرتی طور پر, یا ایک تو یہ صورت ہو گئی, یا کسی کے مقرر کر دینے سے ایسی حالت میں ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری انجانی چیز کا علم ہو جائے. یا تو وہ چیز قدرتی طور پر خود ہی ایسی ہے, یا پھر کسی نے مقرر کر دیا ہے اس کو. کسی سے مراد کیا ہے؟ اہل زبان ہی آپ سمجھ لیں نا, اہل زبان ہی مختلف زبانیں بول کے تو وہ مقرر کرتے ہیں. چھری بھی اہل زبان نے نام رکھا ہے, چاقو بھی اہل زبان میں کرنا. چے اور الف اور قاف اور واو کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نا, وہ تو ایک لکڑی کا دستہ ہے اور آگے لوہے کا پھل ہے. لیکن اس مجموعے پر انہوں نے ایک لفظ بولا جو چے الف قاف اور واو سے بنتا ہے, یا چھری کا لفظ بولا جو چھ رے اور یہ سے بنتا ہے. اب کسی چیز کا خود کو قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کر دینے سے ایسی حالت میں ہونا, تو حالت ہو گئی کہ اس کے جاننے سے دوسری انجانی چیز کا علم ہو جائے, تو اسے کہتے ہیں دلالت. دلالت لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کا ہے نا رہنمائی, ارشاد, گائیڈنس, یہ دلالت کا لفظی معنی ہے. لیکن ہم اس کی تعریف ڈیفینیشن کیا پڑھ رہے ہیں کہ کسی چیز کا خود قدرتی طور پر یا کسی کے مقرر کر دینے سے ایسی حالت میں ہونا کہ اس کے جاننے سے, اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم خود بخود ہو جائے, تو اسے کہتے ہیں دلالت. اب دیکھیں وہ جو چیز ہے, جس چیز جو پہلی چیز ہے جس چیز کی وجہ سے دوسری چیز کا علم ہو گیا, تو پہلی چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں دال. لام کے اوپر شاید پہلی چیز جس کے ذریعے دوسری چیز کا علم ہوا اس کو کہتے ہیں جی دال. اور دوسری چیز جس کا علم ہوا اس کو کہتے ہیں مدلول. دوسری چیز یعنی جس کا علم ہوا. اب ایک مثال
مثال کے طور پر کسی جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو کسی چیز سے جو دھواں اٹھ رہا ہے، وہ دھواں جب آپ نے دیکھا تو وہ بتا رہا ہے آگ جلنے کا، کہ وہاں کسی اس جگہ آگ جل رہی ہے، تو اوپر جو ہے نیچے آگ ہے، اوپر دھواں اٹھ رہا ہے۔ دھواں پہلی چیز تھی، تو دھواں ہو گیا دال، اور دھواں کی وجہ سے دوسری چیز کا علم ہوا کہ نیچے آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ ہو گئی مدلول۔ یہ جو آپ نے دھواں دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو اس دھوئیں سے آگ کے موجود ہونے کا جو علم ہے وہ ہے دلالت۔ اب 3 لفظ ہو گئے، دال، مدلول اور دلالت، یا دلالت، دال اور مدلول۔ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں کہ کسی جگہ دھواں کا اٹھنا، وہاں آگ کے وجود کا بتاتا ہے۔ تو دھواں کیا ہے؟ دال، اور آگ کیا ہے؟ مدلول۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو دھواں کا اٹھنا، یہ جو ہے نظر آتا ہے دھواں کا اٹھنا، یہ دلالت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ بنیادی طور پر دلالت جو ہے وہ 2 قسم کی ہے، لفظی اور غیر لفظی۔ اب یہاں جو دال تھا اس مثال میں، وہ کیا ہے جی؟ دھواں۔ یہاں دال کیا تھا اس مثال میں؟ آپ سب علم منطق پڑھ رہی ہیں، آپ کا تو مجھے بتائیں، آپ باقی جو ہے سب علم منطق یا کچھ ایسی ہیں جن کا علم منطق سے کوئی تعلق نہیں؟ سب کا ہے تو جی؟ اچھا، آپ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں یا ویسے بس آپ کوئی آگے اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، یا بعد میں چونکہ آپ نے علم میراث پڑھنا ہے تو اس لیے بیٹھے؟ اس علم منطق کے ساتھ سب طالبات کا تعلق ہے، کوئی اگر ایسی ہے تو وہ باہر چلی جائے جس کا تعلق نہیں ہے۔ پڑھنے کے اعتبار سے سب طالبات علم منطق پڑھنے کے لیے بیٹھی ہیں؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر توجہ کامل رکھے، پھر آپ کی توجہ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ میں جو کچھ بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں میں اس یقین کے ساتھ پڑھا رہا ہوں کہ یہ اس انداز سے اور کوئی نہیں آپ کو پڑھائے گا۔ مارکیٹ میں آپ کو 600 کتابیں مل جائیں گی لیکن بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہ جو دھواں ہے، یہ جو دال ہے، یہ لفظ ہے؟ بتائیں، یہ لفظ ہے؟ آپ نے ایک جگہ دھواں اٹھتے دیکھا تو آپ کو آگ کا پتہ چل گیا، مدلول کا، تو دھواں بنا دال اور آگ جو ہے وہ مدلول۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں دھواں لفظ ہے؟ سب سے آخری درجے کی طالبہ آپ ہیں، تو بتائیے دھواں لفظ ہے؟ آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے ان گناہگار کانوں تک۔ جب آپ نے دھواں دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں آگ ہے، وہ لفظ دیکھا آپ نے؟ چیز دیکھی ہے، لفظ نہیں ہے وہ۔
تو دھواں دال تو ہے، لیکن جہاں آپ نے دھواں دیکھا وہ لفظ نہیں تھا، وہ ایک شکل تھی، ایک سفید کلر یا گرے کلر کی ایک چیز اوپر کو اٹھ رہی تھی، وہ دیکھی آپ نے لفظ نہیں دیکھا. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں، بس اس طرح ذرا اپنے اذہان کو میرے ذہن تک کے ساتھ ملا کے چلے تاکہ میرے مدرکات ذہنیہ آپ کے اذہان تک پہنچے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دلالت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لفظی ہوتی ہے اور ایک غیر لفظی ہوتی ہے. جیسے دھواں، یہ لفظ نہیں تھا بلکہ ایک چیز تھی، تو دلالت کی دو ہی قسمیں ہو گئی، لفظی اور غیر لفظی. اب دلالت لفظی کیا ہوگی؟ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جس میں دال لفظ ہو، جس میں دال لفظ ہو. کوئی لفظ آپ بولتی ہیں، وہ لفظ ہی آپ بولتی ہیں تو وہ دلالت کرتا ہے. جیسے کہ چھری لفظ بولا ہم نے، جیسے کہ چاقو لفظ بولا ہم نے، جیسے کہ موبائل لفظ بولا ہم نے. دوسری ہے جی غیر لفظی، جس میں دال کیا آگے لکھنا چاہیے؟ لفظ نہ ہو، جس میں دال لفظ نہ ہو. اب وہ دلالت جس میں کوئی لفظ ہو، جیسے کہ موبائل، چھری، چاقو، کچھ بھی، سٹینڈ، کھڑکی، دروازہ، کچھ بھی کہہ لیں آپ، تو جس دلالت میں دال لفظ ہو اسے کہتے ہیں دلالت لفظی یا دلالت لفظیہ. دلالت لفظی کہیں گے تو فارسی سٹائل بن جائے گا، رہے گا مرکب توصیفی رہے گا. اور دلالت لفظیہ کہیں گے تو یہ عربی انداز بن جائے گا، یعنی دلالت چونکہ مؤنث ہے تو آپ نے لفظیہ آگے اس کی صفت بھی مؤنث لائے ہیں. تو کتابوں میں کہیں لکھا ہوا ملے گا دلالت لفظی تو یہ فارسی سٹائل ہو گیا، کہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا دلالت لفظیہ تو یہ عربی سٹائل ہو گیا، بس فرق اور کوئی نہیں. تو اب جس دلالت میں دال لفظ ہو وہ دلالت لفظی کہلائے گی، اور جس میں دال لفظ نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو تو وہ غیر لفظی کہلائے گی. تو وہی پہلی مثال کہ یہ جو دھواں کسی جگہ اٹھ رہا تھا تو وہ دلالت تو ہے، لیکن دھواں چونکہ ایک چیز ہے، لفظ نہیں ہے، تو یہ غیر لفظی دلالت ہے دھواں. تو دھوئیں کی دلالت آگ کے موجود ہونے پر غیر لفظی دلالت ہے. اچھا جی، اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو لفظ ہے اسی کے لیے بنایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دل، تو دل کا لفظ دل کے لیے بنایا گیا ہے. ہم کہتے ہیں جی کلیجہ، تو کلیجہ کا لفظ کلیجہ کے لیے بنایا گیا ہے. ہم کہتے ہیں موبائل، تو موبائل کا لفظ موبائل کے لیے بنایا گیا ہے. چھری کہتے ہیں تو چھری کا لفظ چھری کے لیے بنایا گیا ہے. تو جو لفظ جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اسی پر وہ دلالت کر رہا ہے تو دلالت لفظی تو ہو گئی نا یہ، کیونکہ لفظ کی بات ہو رہی ہے. لیکن جس کے لیے بنایا گیا ہے اسی پر ہی ہم بول رہے ہیں، یعنی اس کی وجہ کی وجہ سے وہ دلالت ہے. تو اس دلالت کو کہتے ہیں دلالت لفظی وضعی. دلالت لفظی وضعی. اور کہیں کسی کتاب میں ہو سکتا ہے، آپ کی کتاب میں، تو چونکہ آپ کی کتاب میں نے نہیں دیکھی تو اس میں ہو سکتا ہے ایسے لکھا ہو دلالت لفظیہ وضعیہ، تو وہ عربی انداز ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں ذرا مختصر ہو تو یہ فارسی انداز ٹھیک ہے، دلالت لفظی وضعی. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں لفظ ہوگا اور وہ لفظ اسی چیز کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، وضع کیا گیا یعنی بنایا گیا، اسی چیز کے لیے بنایا گیا ہوگا جس چیز پہ وہ دلالت کر رہا ہے، جیسے کہ موبائل، چھری، چاقو یا کوئی بھی ہم لفظ کہہ چکے ہیں.
تو وہ اہل زبان نے مقرر. آپ کہتے ہیں کہ وضع کیا گیا یا نہیں, تو پھر کس نے مقرر کیا؟ تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ یا تو قدرتی طور پر ہو یا پھر کسی نے اہل زبان نے مقرر کر دیا ہو کہ یہ لفظ چاقو کا لفظ اس چیز پر بولا جائے گا, چھری کا لفظ اس چیز پر بولا جائے گا, موبائل کا لفظ اس چیز پر بولا جائے گا. ایسے بولنے والوں نے اس کو وضع کر دیا, مقرر کر دیا. ایسے دیکھیں نا, ایک بندے کا نام ہے زید, تو اب زید کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے مقرر کر دیا. آپ کے جو بھی نام ہے وہ آپ اپنے نام جو ہیں وہ سامنے رکھیں, تو آپ کے جو نام ہے وہ آپ کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں. تو دلالت لفظی ہو گئی اور وضعی ہو گئی. یا جیسے بھی ابھی ہمیں دل کی مثال دی, دل ہو, کلیجہ ہو, دماغ ہو, جو بھی اس طرح کا. آگے چلتے ہیں جی. تو یہاں دال لفظ ہے, دلالت لفظی وضعی میں دال کیا ہے؟ لفظ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں وضع آ گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگر دلالت ایسی ہو کہ جس میں دال کوئی لفظ ہو اور اس میں طبیعت کا تقاضا بھی ہو, یعنی لفظ بھی ہو اور طبیعت کا تقاضا بھی ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کو درد ہوا تو اس نے کہا آہ, تو آہ جو ہے وہ لفظ تو ہو گیا نا, آہ یہ لفظ ہو گیا. لیکن یہ آہ کا جو لفظ ہے یہ طبیعت کے تقاضے کے لیے بنا ہے. تو جب آہ لفظ ہے تو دلالت لفظی تو ہو گئی. اب چونکہ یہ طبیعت کے تقاضے کے لیے استعمال ہوا تو پھر ہم کہیں گے یہ طبعی ہے, دلالت لفظی طبعی. تو اب آپ نے کسی نے کیا آہ, تو آہ لفظ سن کر آپ کو پتہ چل گیا کہ اسے کوئی تکلیف ہے. تو لفظ آ جو ہے وہ اس نے دلالت کی, رہنمائی کی, آپ کو بتایا کہ اس کو کوئی درد ہے, کوئی تکلیف ہے. لیکن تکلیف کون سی ہے؟ طبعی, طبیعت کا تقاضا ہے. کوئی باڈی کے کسی عضو میں, کسی پارٹ میں کوئی درد ہے, کوئی تکلیف ہے. تو ایسی دلالت جس میں دال لفظ ہو لیکن طبیعت کا تقاضا ہو تو اسے کہتے ہیں دلالت لفظی طبعی. اب دو قسمیں ہوگی. پہلی جو دلالت تھی اس میں بھی لفظ تو تھا لیکن وہ اپنی وضع کے اعتبار سے تھا, وہ لفظ استعمال ہوا تھا. لیکن یہاں لفظ ہے جو طبیعت کے تقاضے کے طور پر استعمال ہوا ہے. خوشی کا بھی ہو, ایسے بھی ہو سکتا ہے. خوشی جو ہے وہ سرور کے اظہار کے لیے بھی ہے. آگے جی, اب ایسی دلالت ہو کہ جس میں دال کوئی لفظ ہو اور اس میں عقل کا تقاضا ہو. مثلا ادھر کسی بندے نے کہا زید, تو آگے جا کے ذرا کچھ فاصلے پر جو دیوار تھی یا پہاڑ تھا یا دیوار تھی یا ڈبل سٹوری تھی, اس سے آواز ٹکرائی تو وہ بن گئی دیز. الٹ ہو گیا نا, آواز ٹکراتی تو وہ الٹ آواز آتی ہے. تو ادھر زید کہا گیا, ادھر دیز سنائی دیا. تو اب دیز کا سنائی دینا اس بات کی دلالت ہے, اس بات کا پتہ دیتا ہے. لفظ دیز اس بات پر دال ہے, دلالت کرتا ہے کہ اس طرف کسی نے زید بولا ہے. تو یہ بات ہم کو کس نے بتائی؟ عقل نے بتائی. تو لفظ تھا لیکن یہاں تقاضا عقل کا تھا, تو تیسری قسم بن گئی جی دلالت لفظی عقلی. اب ہم کیا کہیں گے کہ بنیادی طور پر دلالت کی دو قسمیں تھیں, لفظی اور غیر لفظی. غیر لفظی کی طرف تو ابھی ہم گئے نہیں, لفظی میں اب ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ لفظی جو ہے کبھی لفظ جو ہوگا وہ ہوگا جو وضع کیا گیا ہے اسی چیز کے لیے, تو وہ دلالت لفظی وضعی بن جائے گی.
کبھی لفظ ہوگا اور وہ کوئی دلالت کر رہا ہوگا، لیکن وہ جس چیز کی دلالت کر رہا ہوگا، جو چیز بتا رہا ہوگا، جس چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہوگا، وہ طبیعت کا تقاضا ہوگا کوئی، جیسے آہ اوہ کرنا، تو یہ دلالت لفظی طبعی ہو گیا۔ اور پھر کوئی دلالت ایسی ہوگی کہ اس میں دال لفظ ہی ہوگا مگر وہ عقل کا کوئی تقاضا بتا رہا ہوگا، تو وہ دلالت لفظی عقلی ہو جائے گی۔ یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، ویسے بھی ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، آگے چلے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اب ایک ایسی دلالت ہے کہ دلالت تو ہو رہی ہے لیکن اس میں جو دال ہے، جو دلالت کرنے والا ہے، وہ لفظ نہیں ہے، تو پھر سیدھی سی بات ہے وہ دلالت ہوگی دلالت غیر لفظی، کہ جس میں دال کوئی لفظ نہیں ہے لیکن دلالت جو ہے وہ وضع کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ وضع کیا ہے؟ مقرر کی ہوئی ہے، دوسروں نے وہ مقرر کر رکھی ہے، لفظ نہیں ہے لیکن وضع اس میں شامل ہے۔ کیا ہے وضع؟ کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کا علم ہونے کے بعد دوسری چیز کا علم خود بخود ہو جائے۔ تو آپ سڑک کے کنارے آپ کی گاڑی جا رہی تھی اور آپ نے جانا تھا اسلام آباد، تو اب روڈ پہ آگے کہیں آپ کو ایک پتھر نظر آیا یا ایک بڑی سی پلیٹ نظر آئی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 60 کلومیٹر، اوپر اسلام آباد لکھا ہوا تھا، نیچے لکھا تھا 60 کلومیٹر، ٹھیک ہو گئی؟ جیسے ہی آپ نے وہ دیکھا تو آپ کو ایک رہنمائی مل گئی، وہ جو پتھر تھا وہ آپ کے لیے بن گیا دال۔ تو وہ پتھر ہے نا، لفظ تو نہیں ہے نا، تو دلالت غیر لفظی تو ہو گئی، لیکن وہ ایک خاص وجہ اس کی تھی، خاص لوگوں نے اسے لگایا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ 60 کلومیٹر رہتا ہے اسلام آباد۔ تو اس پتھر نے، یہ پتھر آپ کے لیے بن گیا دال، کیونکہ یہ لفظ نہیں تھا تو دلالت تو ہے لیکن دلالت بن گئی غیر لفظی۔ لیکن چونکہ یہ وضع کرنے والوں نے وضع کیا تھا، ایک چیز بنائی تھی تاکہ اس چیز کے ذریعے آپ کو دوسری چیز یعنی کتنا اسلام آباد دور ہے وہ علم ہو جائے، تو یہ وضع اس میں شامل ہو گئی، تو ہم اس کو آپ کہیں گے دلالت غیر لفظی وضعی۔ دلالت غیر لفظی وضعی، غیر لفظی اور وضعی کہنے کا پتہ چل گیا آپ کو؟ ابھی آج اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا، پوری زندگی پتہ نہیں چلے گا، تو آج پتہ چل گیا تو پوری زندگی کے لیے پتہ چل جائے گا۔ تو لکھ لیں، جیسے کلومیٹر کا فاصلہ ظاہر کرنے کے لیے سڑک کے کنارے کسی پتھر کا نصب ہونا، ایسے لکھ لیں۔ مزید اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی مزید تفصیل بھی لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ لیں۔ پرانے جو پتھر ہی ہوتے تھے نا، تو آج کل اینٹیں لگا کے وہ پورا پلستر کر کے بھی بناتے ہیں، یا لوہے کا بھی لگا دیتے ہیں بورڈ لکھ لیں، پتھر لکھ لیں۔ اب آگے دیکھیں جی، کوئی ایسی دلالت ہو کہ جس میں دال لفظ نہ ہو لیکن طبیعت کا تقاضا اس میں موجود ہو، جیسے کسی طالبہ کو سبق یاد نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے کاپی رجسٹر پر نہ لکھنے کی وجہ سے، اس کو گھر جا کے دوبارہ یاد نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی کلاس والوں کے ساتھ تکرار نہ کرنے کی وجہ سے ٹیسٹ میں وہ طالبہ ہو گئی فیل، اور اب اس کو آ گیا غصہ، اور غصہ اس کو آیا ہے فیل ہونے پر یا فیل کرنے والے استاد صاحب پر، تو غصے سے اس کا چہرہ ہو گیا سرخ، چہرے پہ آ گئی سرخی۔ تو اب یہ جو چہرے کی سرخی ہے یہ بن گئی دال، اور مدلول کیا ہے؟ غصہ، کہ چہرے کی سرخی بتا رہی ہے کہ اس طالبہ کو اپنے فیل ہونے پر غصہ ہے یا استاد صاحب کے فیل کرنے پر غصہ ہے۔
اب استاد سب تو فیل نہیں نہ کرتے، فیل تو بندہ خود ہی ہوتا ہے. خیر، تو چہرے کی سرخی بن گئی دال اور غصہ بن گیا مدلول. دلالت تو ہو گئی لیکن اس میں کوئی لفظ نہیں تھا تو دلالت غیر لفظی ہو گئی. لیکن یہ چونکہ طبیعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، چہرے پر سرخی نظر آئی تو یہ بن گئی جی دلالت غیر لفظی طبی. اب آگے چلتے ہیں. اب ایک ایسی دلالت ہے کہ جس میں لفظ تو کوئی نہیں لیکن عقل کا تقاضا ہے اس میں. جیسے دھواں یہ دلالت دے رہا ہے کہ وہاں آگ ہے، جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں آگ ہے، تو یہ عقل بتاتی ہے کہ وہاں جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں نیچے آگ ہے. تو یہ دھواں لفظ نہیں ہے نا، تو دلالت غیر لفظی ہو گئی. عقل نے بتایا کہ وہاں نیچے آگ ہے تو یہ ہو گئی جی دلالت غیر لفظی عقلی. یا کوئی بھی سانے، اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سانے، کاریگر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں سانے، کاریگر. اور اس کی بنائی ہوئی چیز کو کیا کہیں گے؟ مصنوع. تو کوئی بھی مصنوع ہے وہ سانے کے وجود پر دلالت کرتی ہے. کہ مثال کے طور پر مصنوع سورج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سورج کسی نے بنایا ہے تو وہ بنانے والا سانے ہے، تو وہ موجود ہے تو اس نے سورج بنایا، کوئی چیز بنائی. تو مصنوع جو ہے سانے کے وجود کی دلالت ہے، یعنی سانے کے وجود کا پتہ دیتی ہے. بنی ہوئی چیز بنانے والے کے وجود کا پتہ دیتی ہے. تو یہ دلالت ہو گئی، غیر لفظی ہو گئی اور عقلی ہو گئی. عقل بتا رہی ہے کہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو خود بخود کوئی چیز ہی چیزیں خود بخود چیزیں نشد. مولانا روم کا شعر یاد آ گیا، ہی چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کہ کوئی چیز بھی خود بخود چیز نہیں بن جاتی. ہیچ تیغ خود ہاں ہیچ اگلا مصرع بھول گیا ہے کہ کوئی لوہا جو ہے وہ خود بخود چھری نہیں بن جاتا، اسے بنانے والا کوئی بناتا ہے، کوئی کاریگر بناتا ہے. اچھا جی، اب پہلی ہم نے پڑھی جی دلالت کی دو قسمیں، لفظی اور غیر لفظی. لفظی کی تین قسمیں پڑھی، دلالت لفظی وضعی، دلالت لفظی طبعی، دلالت لفظی عقلی. پھر غیر لفظی کی تین قسمیں پڑھی، دلالت غیر لفظی وضعی، دلالت غیر لفظی طبعی اور دلالت غیر لفظی عقلی. اور اب انہیں غور کیا تو تین ہی قسمیں بنتی تھیں، تب ہم نے بنائی. اب ہم دلالت لفظی وضعی، کہ ایسی دلالت ہے جس میں دال لفظ ہے اور پھر وہ وضعی ہے، یعنی وضع کیا گیا ہے، وہ لفظ مقرر کیا گیا اس کے لیے. علم منطق میں صرف یہ دلالت لفظی وضعی سے ہمارا کام ہے. اب آپ کہیں گی یا کوئی بھی علم منطق پڑھنے والا سر پھرا طالب علم، وہ یہ کہے گا کہ اگر صرف دلالت لفظی وضعی سے ہمارا کام تھا تو یہ باقی چکروں میں ہم کیوں پڑے رہے اتنی دیر؟ غیر لفظی کی طرف ہم گئے کیوں کہ جب ہمارا تعلق ہی لفظی سے تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلالت لفظی وضعی کا آپ کو پتہ ہی نہ چلتا اگر یہ ساری تقسیم آپ نہ پڑھتی. تو اب ہم نتیجے پر پہنچ گئے کہ علم منطق میں جس دلالت سے ہمارا واسطہ ہے وہ ہے دلالت لفظی وضعی. یعنی علم منطق میں ہمارا تعلق ان لفظوں کے ساتھ ہے جو الفاظ، جو لفظ خاص کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں. بس یہ ہے خلاصہ، یہ ہے.
ہم اپنے جتنے بھی مدرکات ذہنیہ ہیں، جتنے بھی تصورات ذہنیہ ہیں، تصدیقات ذہنیہ ہیں، یعنی جو بھی علم تصوری ہے، جو بھی علم تصدیقی ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، جو ہم دوسرے اذہان میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جن لفظوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہے جی، وہ اس قسم میں آ جائیں گے دلالت لفظی وضعی۔ اب یہ جو دلالت لفظی وضعی ہے، اب ایک ہی قسم جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہے، دلالت لفظی وضعی، تو اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں۔ لفظ بھی رہے گا، وضع کا لحاظ بھی رہے گا۔ تو پہلی ہے جی مطابقی، دوسری ہے تضمنی، عربی میں تضمنی کہیں گے، اور التزامی۔ کل انشاءاللہ ہمارا درس علم منطق نمبر 7 جو ہے وہ دلالت لفظی وضعی کی جو 3 قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی، التزامی، یہاں سے آغاز پذیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے اور اس کے بعد حسن عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔